کرے گا جی تو اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے سبحان گا. اللہ. تو اگر کوئی یہ سوچ کر ہی نیت کر لیتا ہے کہ بھئی حضور تناول فرماتے تھے میں بھی اسے کھاؤں تو اللہ رب العالمین اسے ہر مرض سے شفایابی نصیب فرمائے گا. اسی طرح سے شہد کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے. کھجور کا استعمال حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی کھانا رکھا گیا جی تو حضور نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں کھاؤں گا. ہاں ہم تو کہتے ہیں نہیں یہ میں مجھے نہیں کھا پسند سکتا، نہیں یہ ہے. مجھے پسند نہیں ہے. ہاں. حضور تو لوگوں کا دل رکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. حضور جب کھانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو کھانا بھی حضور سے محبت کرتا تھا اور بڑھ جایا کرتا تھا. ہم دیکھتے ہیں سبحان نا اللہ سبحان اللہ. اگر کوئی شخص حضور کی بارگاہ میں آئے دیکھا انہوں نے کہ حضور کے شکم مبارک پر پتھر ہیں تو اللہ صحابی رنجیدہ ہو گئے، غم کے آنسو ان کی آنکھوں میں نمودار ہو گئے. اور حضور ذہن میں آیا کہ گھر پہ ایک بکری ہے تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریب آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت ہے. ظاہر ہے کہ مجمع کو تو نہیں کر سکتے تھے، ایک چھوٹی سی بکری کون کون کھائے گا. تو یہی خیال کرتے ہوئے آ کر کان میں کہا کہ یا رسول اللہ آج آپ کی دعوت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا سنا تو کہا کہ آج صحابہ کرام سب سن لو بھائی ان کے ہاں دعوت ہے. اللہ. اب یہ سوچتے ہیں کہ ایک بکری ہے کس کس کو کھلائیں گے. کس کو کھلائیں گے. صحیح. تو کہتے ہیں کہ یہ بھی نبی کا معجزہ ہے، یہ یاد رکھیں. جی بے ہاں. شک. جی تو جب یہ گھر پہ پہنچے ہیں اب کہہ دیا بھائی سب کو حضور نے کہہ دیا، اب میں تو حضور کے سامنے تو کچھ نہیں کہہ سکتا. کچھ نہیں کہہ سکتا. حضور تو حضور کی ذات، اب وہی انتظام فرمائیں گے ظاہر. ہاں بے اب شک. گھر پہنچے ہیں حضور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک ہی بکری ہے، اللہ. ایک ہی بکری ہے. کہا کہ لے آؤ ہانڈی. اور کہتے ہیں کہ حضور نکالتے جاتے اور تمام کو کھلاتے جاتے، ہانڈی میں سے کم نہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان. تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا عطا ہی عطا ہیں. بے شک.